پڑھانا ابھی شروع نہیں کیا. کاروبار کس کا؟ ڈائمنڈ کا کاروبار آپ نے شروع کیا بصرہ میں جب پہنچے. ڈائمنڈ جو ہے، اسی لیے ڈائمنڈ کے کاروبار میں آپ کو اتنی مہارت ہوئی، اتنے ایکسپرٹ ہوئے کہ وہ کاروبار آپ کے نام کا حصہ بن گیا. اور جب کاروبار نام کا حصہ بن جائے تو سمجھ جاؤ وہ آدمی اس کاروبار میں بہت گہرے طور پہ داخل ہے اور بڑا مشہور ہے اور بڑا کامیاب ہے. حسن آف پرلز. تو یہ حسن پرلز جو ہے، موتیوں والا حسن جو ہے، ڈائمنڈز والا حسن جو ہے، یہ مشہور ہو گیا. اور آپ کا کاروبار لوکل نہیں تھا کہ آپ بصرہ میں ہی ڈائمنڈز بیچتے تھے، انٹرنیشنل آپ تاجر تھے. آپ اپنا مال لے کر استنبول جاتے، آپ اپنا، جس کو قسطنطنیہ کہتے تھے، آپ اپنا مال لے کر یونان جاتے، گریس جس کو آپ گریس کہتے ہیں، یونان جاتے آپ اپنا مال لے کر. اور آپ کا مال جو ہے وہ چھوٹے لوگوں میں نہیں بیچتے تھے کہ آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں یا نہ، آپ اپنا مال بیچتے تھے وزراء کو، مال آپ بیچتے تھے امراء کو، بادشاہ آپ سے مال جو ہے وہ خریدا کرتے تھے. اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو آپ بڑے امیر تھے، دوسرا یہ کہ آپ کے تعلقات ہائی سوسائٹی کے ساتھ تھے. اب بڑے بڑے لوگوں سے آپ کا بیٹھنا اٹھنا تھا کہ جس محفل میں بیٹھنے کے لیے لوگ آرزو کرتے ہیں، حضرت امام حسن بصری جو ہے وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے. تو تجارت جو ہے وہ موتیوں کی کرتے کافی اثاثہ ہو گیا، ٹھیک ٹھاک آپ کی معاشی حالت آپ کی پاورفل ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا ہی تھا، جب آپ کی پاورفل ہوئی تو جب آدمی ہر چیز دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے جو غربت اور یہ امارت، یہ ان چیزوں کی حقیقت کو جب وہ دیکھ لیتا ہے اور دولت اس کے پاس آ جائے تو اب اس کے اندر جیسے اب کیا لفظ بولیں گے، لفظ بہتر نہیں ہے، آدمی کے اندر جو بھوک ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی. پھر اس کے لیے پتھر اور موتی برابر ہو جاتا ہے اگر وہ تصوف میں رہنے والا. تو آپ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھ لی، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موڑنا چاہا کہ اب موتیوں کی بزنس ختم کرو، اب جو موتی تم مدینہ سے لے کر آئے ہو وہ موتی بکھیرو. تو اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جو ہٹ کرتا ہے آدمی کے مائنڈ کو، برین کو، اور آدمی ایک دم سے مڑ جاتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ گریس میں لے لیا. آپ نے بادشاہ کے بچے کو دیکھا، سارے لوگ پوری پاور رکھتے ہیں، فلاسفر ہیں، طبیب، ہر ایک سب اپنی کوشش کر چکے، لیکن اس نے جانا تھا وہ چلا گیا. یہ موت اور بیماری اور یہ چیزیں آپ جب دیکھ رہے ہیں تو بس آپ چھوڑو کاروبار، واپس چلو. بصرہ واپس پہنچے. اب وہ موتی جو آپ نے مدینہ میں 17 سال میں حاصل کیے تھے، وہ موتی جو ہے وہ دوبارہ سے اب آپ نے وہ بکھیرنے شروع کر دیے، بغیر فیس لیے. بصرہ کی جامع مسجد میں آپ نے خطبہ دینا شروع کر دیا. اس دور کے اندر جو کلاسز ہوتی تھی نا وہ مسجد میں ہوتی تھی، اب بھی مساجد میں ہی ہوتی. اور ہماری بڑی بڑی یونیورسٹی جو ہیں وہ مساجد ہی تھی پہلے، پھر مدرسہ بنی، پھر یونیورسٹی بن گئی. تو اس وقت کلاسز کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک اسکول ہے، ایک یونیورسٹی ہے، وہاں جانا. مسجد کے اندر شروع آپ نے خطبہ شروع کر دیا، آواز دینا شروع کی. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے دورے پر بصرہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مولوی جو ہے وہ کام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں. تو مولوی عالم جو ہے وہ کام ٹھیک کر رہا ہو تو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے، جب یہ کام ٹھیک نہ کر رہا ہو تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جانب توجہ دی. آپ بصرہ میں آئے تو آپ نے کہا دیکھوں کہ جتنے واز کہنے والے ہیں یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں. آپ اب نقاب اوڑھ کر ہر ایک کی محفل میں بیٹھے، ہر ایک کی محفل. کئیوں کا تو ممبر توڑ دیا آپ نے، اور کئیوں کو پکڑ کے نیچے دوران تقریر پکڑ کے نیچے، چلو تم ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں، تیرے اندر صلاحیت ہی نہیں. آپ پہلے گفتگو سنتے تھے، گفتگو سننے کے بعد پھر سوال کرتے تھے، اور اگر صلاحیت دیکھتے تو ممبر پر بیٹھنے کی اجازت دیتے، نہیں تو اس کے بعد روک دیتے کہ آج کے بعد تو ممبر پہ نہیں بیٹھے گا. ایک سے آپ نے پوچھا تجھے ناسخ منسوخ کا پتہ ہے؟ کہنے لگا نہیں. فرمانے لگے جب تمہیں قرآن کی ناسخ اور منسوخ کا نہیں پتا تو تقریر کیا کر رہا ہے، چلو تک. تو یہ 3 دن کا جو آپ کا ٹرپ تھا، دورہ تھا جو بصرہ کے لیے، آپ جامع مسجد بصرہ میں پہنچے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ خطبہ دے رہے. خطبہ جب آپ دے رہے ہیں تو آپ نقاب اوڑھ کر بیٹھ گئے. آپ نے سنا، سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ آدمی دم ہے. تو پہچانتے تھے، ملاقات تو تھی. یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ حضرت علی ان کو جانتے نہیں تھے. 17 سال جو مدینہ میں گزار کر آئے ہیں تو حضرت علی نہیں جانتے ہوں گے، بس وہ واچ کر رہے تھے. نقاب ابھی چہرے پہ یا تو کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں تم عالم ہو یا طالب ہو، عالم ہو یا طالب ہو. اب دونوں جواب دیتے مولا علی کے سامنے تو گئے، تو بڑے کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ختم کر دو.
ہاں یہ یاد رکھنا، طالب بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے، پھر گفتگو کریں گے، طالب بھی بہت بڑا درجہ ہے، لیکن امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، کہنے لگے میں نہ طالب ہوں نہ عالم ہوں. تو کہا پھر کیا ہو؟ کہا جو حضور سے ملا منو ان میں تقسیم کر رہا ہوں. تو آپ چل پڑے یہ کہتے ہوئے، کلام اچھا ہے، کہتے ہوئے چل پڑے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پہچان لیا. آپ تو 17 سال مدینہ میں رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ سوال کرنے والا کون ہے؟ پیچھے پیچھے چل پڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمان لگے کہاں آ رہے ہو تم؟ کہا امیر المومنین میں آپ کو پہچان گیا ہوں، مولا علی شیر خدا ہو، میں آپ کو پہچان گیا ہوں. آپ نے چہرے سے نقاب اتارا. تو اس وقت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں حضور مجھے وضو کروائیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو وضو نہیں آتا تھا؟ بھائی جو 130 صحابہ سے ملا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کو وضو کرنا نہیں آتا؟ نہیں، یہ بات ہی کچھ اور تھی. حضرت علی نے پانی منگوایا، پانی منگوا کے فرمایا کرو. بس وہ وضو کروانا تھا کہ ظاہری اور باطنی تمام طہارتیں اعلیٰ مقام پر پہنچا دی. ہر شے پاک، اس جگہ کا نام ہی باب التشت رکھ دیا گیا. تو جب مولا علی شیر خدا نے آپ کو اجازت دے دی تو اب آپ کو بصرہ کا مفتی قرار دے دیا گیا. بصرہ کے اندر آپ ہی کا فتویٰ چلتا تھا. تو بصرہ کی جامع مسجد کے اندر پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کر دی.